آج ثابت ہوا کہ ہم جب پہلے دن سے کہہ رہے تھے 3 مہینے پہلے سے 8 فروری کے بعد کہ اس کے پاس کوئی فارم نہیں ہے، یہ جعلی ایم این اے ہے، یہ ناجائز ایم این اے ہے، یہ قابض ایم این اے ہے، یہ جو دھوکے سے بنایا گیا ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے ایم این اے۔ آج جب ان سے آپ پوچھتے تھے میڈیا والے تو یہ کہتے تھے ہم عدالت میں دیں گے۔ اب عدالت چیز کے پوچھ رہی ہے کہ فارم 45 تو ان کے پاس نہیں ہے۔ لاسٹ ڈیٹ پہ آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ جج صاحب نے کہا کہ جی اگر حلف پہ ہو جائے بات، تو ہم نے کہا جی بالکل حلف پہ بات ہو جائے، جی خانہ کعبہ جانا پڑے ہم وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ فارم جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی آج ٹریبونل کے اندر جی NA-48 کے حوالے سے جو ہے وہ پروسیڈنگس تھیں۔ آپ کو پتہ جیسے کہ 28 تاریخ کو ہماری ڈیٹ فکس تھی، جو کہ چھٹی کی وجہ سے ڈیٹ جو ہے وہ آگے گئی، اور آج فکس ہوا کیس اس کے اندر۔ اور آج جو ریٹرن کینڈیڈیٹ تھے ہمارے، انہوں نے فارم جمع نہیں کرایا، رپلائی جمع کرایا۔ اس کے علاوہ RO اپیئر نہیں ہوا، جس کے اوپر RO کو جو ہے آنریبل ٹریبونل نے جو آنریبل جسٹس ہیں انہوں نے 15,000 روپیہ فائن بھی کیا۔ آخری اپرچونٹی دی RO اسلام آباد NA-48 کو، اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے بڑا اوپن کورٹ میں انہوں نے پوچھا کہ NA-48 کا جس کو ریٹرن کینڈیڈیٹ بنایا گیا وہ جس ہارے ہوئے شخص کو، اس کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس فارم ہی نہیں ہے تو آپ ریٹرن کینڈیڈیٹ کیسے بن گئے؟ آپ نے فارم سبمٹ نہیں کرا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے لینے ہیں، ہم نے ECP سے لینے ہیں، ان کے کونسل کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس پہ آنریبل ٹریبونل نے جو ہے وہ بڑے برمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ریٹرن کینڈیڈیٹ ہو گئے، آپ جو ہیں وہ آپ کے پاس فارم 45 ہی نہیں ہے۔ تو ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ ان کے پاس 261 فارم 45 ہے ہی نہیں، اور یہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتایا گیا ہے۔ اس کے بعد خالی یہ نہیں ہوا، آج ہمارے جو اگینسٹ PLP کہ چودھری اظہر صاحب الیکشن لڑے تھے NA-48 سے، وہ بھی اپیئر ہوئے، ان کے وکیل بھی اپیئر ہوئے، انہوں نے بھی اپنے فارم سبمٹ کر دیے اور اپنا رپلائی سبمٹ کیا۔ اس کے علاوہ آزاد امیدوار جو NA-48 سے لڑے تھے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، ان کے کونسل بھی اپیئر ہوئے اور انہوں نے بھی اپنا رپلائی اور فارم 48 جمع کر دیا۔ اور یہ الحمدللہ یہ فارم سارے جو سبمٹ ہوئے ہیں، یہ اور ہمارے فارم ٹیلی کرتے ہیں آپس میں۔ جبکہ ECP کے فارم جج صاحب نے پڑھا، اس میں دیکھا گیا کہ جو پہلے پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ تھا اس کی کا رزلٹ جو ہے وہ چینج کیا گیا، اور میرا جو ہے رزلٹ وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کو ریٹرن کو دیا گیا، اور اس کا رزلٹ میرے پاس ڈال کے اس کو جتانے کی کوشش کی گئی، جتایا گیا۔ اور ہم نے کورٹ سے یہ بھی استدعا کی کہ جناب یہ کیونکہ فارم جمع نہیں کرا رہے، آپ کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہو رہی، مین وائل ان کو جو ہے ان کے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ فرمایا جائے۔ اس پہ لاسٹ اپرچونٹی کی بات کی آنریبل ٹریبونل نے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ نیکسٹ ڈیٹ اب 6 تاریخ اس کے لیے مقرر ہوئی ہے کہ اگر 6 تاریخ کو انہوں نے فارمز 45 سبمٹ نہیں کیے تو ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سسپینشن کی طرف بھی جائے گا انشاءاللہ۔ اور ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ رب رحیم ہے، وہ جو ہے ان الحق ہے۔ آج ثابت ہوا کہ ہم جب پہلے دن سے کہہ رہے تھے 3 مہینے پہلے سے 8 فروری کے بعد کہ اس کے پاس کوئی فارم نہیں ہے، یہ جعلی ایم این اے ہے، یہ ناجائز ایم این اے ہے، یہ قابض ایم این اے ہے، یہ جو دھوکے سے بنایا گیا ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے ایم این اے۔ آج جب ان سے آپ پوچھتے تھے میڈیا والے تو یہ کہتے تھے ہم عدالت میں دیں گے۔ اب عدالت چیز کے پوچھ رہی ہے کہ فارم 45 تو ان کے پاس نہیں ہے۔ لاسٹ ڈیٹ پہ آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ جج صاحب نے کہا کہ جی اگر حلف پہ ہو جائے بات، تو ہم نے کہا جی بالکل حلف پہ بات ہو جائے، جی خانہ کعبہ جانا پڑے ہم وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ فارم 45 میں ایک سیٹ نہیں، پورے ایوان کی 262 سیٹیں بھی آپ ہمیں دیتے اور کہتے ہیں کہ حلف جھوٹا اٹھاؤ، ہم نے نہیں اٹھانا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم ایک پرنسپل والے لوگ ہیں، ہم ایک پرنسپلی پارٹی کے اندر جو ہے اس کے اندر سروائیو کر رہے ہیں، اور ہم جمہوریت پہ، کانسٹیٹیوشن پہ اور اللہ اور اس کی ذات پہ بلیو رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ میں اپنی ساری لیگل ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو کہ ساری کی ساری موجود تھی۔ میں اپنے حلقے NA-48 کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جو صبح سے یہاں پر 8 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ووٹ کا حق کا دفاع کرنے آئے ہیں، اپنے لیڈر عمران خان کے حق کا دفاع کرنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد یہ نوٹیفیکیشن بھی ہوگا، اور جو سیٹ انہوں نے جیتی ہوئی ہے وہ ان کے حوالے ہوگی۔ یہ الیکشن ایکٹ میں کوئی ترامیم کی جا رہی ہے کہ جس میں فارم 47 ایگزسٹ کرے گا اگلے 5 سالوں میں، اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا ان کیسز پہ؟ دیکھیں جو بھی چیز الٹرا وائرس ہوگی جی وہ تو ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی آپ ایسا لا نہیں بنا سکتے جو قانون جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ یا کانسٹیٹیوشن سے کنٹریری ہو۔ سو ایسا جو بھی لا بنے گا، آپ نے دیکھا کہ امینڈمنٹ آئی، ان کا تو کیا کہنا ہے، انہوں نے خود پہلے نیب امینڈمنٹس کی اور اس کے بعد اب آرڈیننس کے ذریعے اپنی امینڈمنٹس PDM کی ہوئی کو دوبارہ کر دیا کیونکہ اس کہیں کسی اور کو فیور نہ ہو جائے۔ سو ان کے تو اللہ پلے ہے کچھ نہیں، یہ جو کر رہے ہیں ان سے چیزیں اور عیاں ہو رہی ہیں اور اوپن ہو رہی ہیں، اور یہ چیز بالکل روشن ہو چکی ہے۔ آج آزم سواتی صاحب بھی وہاں موجود تھے ہمارے ساتھ کورٹ کے اندر کہ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ اس کو بنایا گیا وہ فارم 45 کورٹ میں سبمٹ کرنے سے آ رہی ہے۔ اس کے وکیل نے کہا ہم نے لینے ہیں ابھی، تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیسے لینے ہیں، آپ یہ تو بتا دیں پہلے
کہ آپ نے کیسے لینے ہیں، آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ کا ریٹرن کینڈیڈیٹ کیسے بن گئے؟ ریٹرن کینڈیڈیٹ کے لیے تو لازمی ہوتا ہے کہ فارم 45 لیتا ہے، وہ آر او آفس جاتا ہے، فارم 46 کے مطابق کنکلوڈ کر کے وہاں پروویژنل لیٹر فارم 47 دیا جاتا ہے. سو یہ تو ہے ہی کوئی نہیں. تو الحمدللہ جی آج انشاءاللہ بڑی اچھی پروسیڈنگ ہوئی اور ہم بڑے ہوپ فل ہیں، اور ہم نے ہر جگہ کہا ہے کہ جی اللہ اور اس کے رسول چاہے گا انشاءاللہ اور انصاف ہوگا. اور جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ چل گیا، آج 4 تاریخیں ڈال چکی ہیں. 20 تاریخ کو جج صاحب نے آرڈر کیا فارم 45 47 46 جمع کرائیں، نہیں ہوئے. اس کے بعد 2 تاریخ کو کہا، پہلے 2 مئی کو، پھر 20 کو کہا گیا، پھر 28 چھٹی آ گئی، پھر آج 30 کو دوبارہ کہا گیا اب 6 کو فکس ہوگا. تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے اور کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے جو الیکشن میں تھے، جنہوں نے ان کے رپلائی بھی آ چکے ہیں، ان کے فارم 45 بھی آ چکے ہیں. کمپیریزن میں نے انہیں کہا جج صاحب یہ خالی 1 to 1 کمپیریزن نہیں ہے کہ ای سی پی جو ہے انہوں نے جمع کرا دی، ای سی پی نے سیل انویلپ جمع کرایا، اس کو جج صاحب نے اوپن کورٹ میں اوپن کیا اور ہمیں کہا کہ ٹیسٹڈ کاپی آپ جو لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے. تو یہ سارا ہوا جی، اس کے اندر آج کی پروسیڈنگز ہوئی جی. ایک چیز عدالت نے ان کو میرٹ پہ بیل دی ہے. تو اچھا، پرویز الہی صاحب کے یہ کوشچن یہ ہے کہ وہ باہر آ چکے ہیں، خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ وہ اب پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور چیئرمین شپ تک بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ شاید ان تک پہنچے. دیکھو اللہ تعالیٰ کرے کہ سارے خیریت کی طرف آگے بڑھے. ہمارے الیکشن ہو چکے ہیں اور ہماری پارٹی کا جو الیکشن ہوا ہے وہ 2019 کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہوا ہے. 2019 کی کنسٹیٹیوشن کے مطابق اس لیے کرنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کر کے ہمیں پیرامیٹرز دیے تھے. اس کے مطابق جو چیئرمین کا آفس ہے وہ 5 سال کے لیے ہے، اور وہ نامینیشن کا آفس نہیں ہے، وہ واحد آفس ہے کہ اس کی صرف اور صرف الیکشن ہوں گے. اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ سیٹ خالی ہوگی، ورنہ الیکشن ہوں گے. تو پرویز الہی صاحب ہمارے صدر ہیں، وہ نوٹیفیکیشن میں انشاءاللہ جلد کروں گا، پر ہم نے سارے نوٹیفیکیشن روکے تھے. اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں، اللہ کرے وہ جلد سے جلد آئے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جو ہمارے دوسری کنسٹیٹیوشن جس میں ہم نے امینڈمنٹ کیے تھے تو ہمارے وائس چیئرمین کی بھی الیکشن ہوا کرتے تھے. اب ہم خان صاحب جس وقت آئیں گے ہم ایون ادر وائز بھی پورے پاکستان میں ہم الیکشن کروائیں گے. جو آپ نے کہا کل ڈیلیگیشن تھا جب پولیس نے ریڈ کی تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں چل کیا رہا ہے، آپ نے انہیں کچھ بتایا؟ دیکھیں ان لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے اور وہ لوگ بڑا اسٹڈی کرتے ہیں، اور انہوں نے پہلے سے بھی کئی رپورٹیں آئی ہیں اور ہم ان کو بریف کرتے رہے. اور یہی وہ چیزیں تو میں ان کو بریف کرتا رہا کہ جی ہمیں ریلی کی اجازت نہیں، کنونشن کی اجازت نہیں ہے، تو کیا کچھ ہوا تھا. سو دیٹس وائی دے صاف ہوتے تھینک یو. وہ کل پہنچ گئے اور بہت عرصہ کے بعد پہنچ گئے. دیکھو دیر صحیح لیکن الحمدللہ یہ فائنلی ہو گیا ہے. ادروائز اس کی عمر دے کے، ان کے کیسز دے کے آپ نے ان کو ہر قسم کا روکا، لیکن اس بات پہ ضرور خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استقامت دی اور وہ ڈٹے رہے اپنے ویژن. یہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی برج کا رول پلے کریں گے، برج کا رول پلے کریں گے، یہ بھی کہا جا رہا ہے رول پلے کریں گے شاید کسی. دیکھو ہم میں سے ہر ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم برج کے رول پلے کرنا. ہم عوام کے سامنے جا رہے ہیں، ہم کسی سے مانگ کیا رہے ہیں. ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے. میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سیز فائر ہونے چاہیے اور یہ کلیش آف ٹائٹن ختم ہونا چاہیے. یہ بڑی بدقسمتی ملک کا کہ ملک آگے کی طرف نہ جا سکے. لیکن کیا کرے، دیکھیں ہمارے اوپر کتنی ہی زیادتیاں نہ ہوئی. اٹیک ہوئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، عورتوں کو اٹھایا گیا، ہماری بہنوں کو اٹھایا گیا، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، اور بات یہاں تک آئی کہ آپ ہماری لیڈرشپ کے گلے بھی کاٹنے پہ آ جائیں گئے. تو دس از وے ٹو مچ ناؤ. لیٹس اسٹاپ اٹ ہیئر. بس خواجہ سراؤں کا گرو تو کوئی تھا، وہ جو بھی ہے، لیکن پتہ چل جائے گا. یہی ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں بیکاز ہم اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے. دیکھو کل میں جیل ادھر ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل پہ میں نے کوئی اسپیکولیٹ نہیں کیا. باہر میں آتا ہوں تو میں نے کوئی اسپیکولیٹ نہیں کیا. ہمارے پاس پرچہ آ جاتا ہے کہ یہ ایف آئی آر ہے تو ہم نے مطالبہ کیا اس میں دہشت گردی کا مقدمہ ڈالے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی بنا کے انویسٹیگیشن کر لیں. اور ہم یہی ڈیمانڈ بھی کیا ہے اور ہم نے الٹیمیٹم بھی دیا ہے پولیٹیکل کہ اگر آپ یہ دہرا رہے ہیں لیکن گلے آپ کاٹیں گے تو عوام تو سڑکوں پہ آئیں گے.